احسان اس عظیم الشان درسگاہ اسلام بنام جامعہ اسلامیہ نعیمیہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں حاضری کا شرف عطا ہوا، ساتھ ہی ساتھ اس خوبصورت جامعہ کے بانی مبانی ولی کامل استاد العلماء شمس الفقہاء حضور قبلہ پیر طریقت علامہ مفتی محمد علی نقشبندی علی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کی منعقدہ تقریب میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ آج اس ولی کامل کا 48واں عرس مبارک ہے، اور جو مدرسہ آپ نے بنایا اس کا آج یہ 100 سالہ جلسہ ہے۔ اس درسگاہ کو 100 سال مکمل ہوئے۔ ان 100 سالوں میں اس عظیم الشان جامعہ سے ہزاروں علماء اور طلباء یہاں سے فیض یاب ہو کر دنیا بھر میں اپنی دینی خدمات پیش کر رہے ہیں، اور آگے ان کے شاگرد دین متین، خدمت دین، خدمت قرآن اور خدمت اسلام کر رہے ہیں۔ اس خوبصورت جامعہ سے ہزاروں علماء اور حفاظ قرآن، اور پھر ان سے آگے جہاں جہاں تک یہ دین کا پیغام پہنچا اور آج پہنچ رہا ہے، یہ ایک ایسا ثواب اور صدقہ جاریہ ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ثواب کا سارا سمندر حضور قبلہ ولی کامل حضرت علامہ مفتی علی محمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پنروار میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت بزم کی صدارت فرما رہے ہیں، اور میرے بعد آپ کا خصوصی خطاب بھی ہے۔ قبلہ پیر طریقت رابع شریعت علامہ پیر محمد کرم اللہ المعروف دلبر سائیں دامت برکاتہم العالیہ آپ اسٹیج کے زیب و زینت ہیں، اور میرے بعد آپ ان کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ عمر دراز نصیب فرمائے۔ آج کی اس بزم کے میزبان محترم جناب استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عمید علی نعیمی دامت برکاتہم القدسیہ ہیں، کہ جو اپنے بزرگوں کے اس مشن اور درسگاہ کو آج تک چلا رہے ہیں، اور آج بھی یہاں پر طلباء کی رونقیں ہیں، اور اس سال بھی یہ آپ کے سامنے علماء بیٹھے ہیں۔ 15 نوجوانوں کے سروں پر دستار فضیلت کہ انہوں نے عالم کورس درس نظامی مکمل کیا۔ یہ اس سال کے اس جامعہ کی کارکردگی ہے۔ 4 طلباء نے تجوید کورس مکمل کیا، 4 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا، اور الحمدللہ آج آپ ان کی دستار بندی کے نورانی مناظر بھی دیکھیں گے۔ یہ قبلہ مفتی صاحب کی محنتیں ہیں، آپ حضرات کا تعاون ہے، آپ کی محبتیں ہیں، اور یہاں موجود جو اساتذہ علماء کو پڑھاتے ہیں یا حفاظ کو پڑھاتے ہیں، ان کی محنت اور لگن کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد فرمائے،
اور تا دم حیات یہ خدمت دین کرتے رہنے پر استقامت عطا فرمائے۔ پنجاب کے دور دراز علاقہ میاں والی سے قبلہ استاد العلماء علامہ مفتی محمد عمید علی نعیمی دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے یاد کیا، دعوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، یہ ان کی محبت ہے، اتنی دور سے یاد فرماتے ہیں۔ اور آپ حضرات اور میرا تقریباً آمنا سامنا رہتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی میں حضرت قبلہ استاد العلماء علامہ مفتی محمد جان نعیمی دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت پر آپ کے پڑوسی میں ان کی درسگاہ کے اندر بھی حاضر ہوا، اور اکثر لوگ اڈیارو شریف تو ہر سال ہی سماعت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس حاضری کا صدقہ در رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ اب آپ حضرات ذرا جاگ جائیں، سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیں، پھر میں اپنی بات کا آغاز کروں۔ ذرا بلند آواز بولیے۔ ماشاءاللہ آپ تو جاگ رہے ہیں، اور نہیں لگ رہا کہ رات کا 1 بجنے والا ہے، بلکہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ ابھی آئے۔ آپ کے ایمان زندہ ہیں، آپ کا جذبہ تر و تازہ ہے۔ اللہ پاک برکت فرمائے۔ ایک بار اور بولیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی لاریب کتاب سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلے الفاظ سماعت کر لیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ پاک کے مقدس کلام کی ایک آیت کے چند الفاظ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، روئے زمین پر جتنے مذہب ہیں اور جتنے دین ہیں، تمام کے تمام مذاہب میں سب سے سچا اور سچا اور مبنی بر حقانیت مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین اسلام ہے۔ آپ ذرا بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکر وہ چاہتا کسی بھی غیر مذہب، کسی بھی کافر، کسی بھی ہندو، کسی بھی سکھ، عیسائی یا یہودی مذہب کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا۔ ساری زندگی اس بات کا شکر ادا کریں تو ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے ہمیں غیر مسلم نہیں بلکہ اسلام والے ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ پاک کا فضل و احسان ہمیں نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، سید المرسلین، خاتم النبیین، حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور غلام مصطفیٰ ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے سامعین محترم، دین، اسلام، ایمان کیا ہے؟ ایمان، ضروریات ایمان، اللہ کی توحید، انبیاء کرام، رسول اعظام کی نبوت و رسالت، آسمانی کتابوں پر یقین، آقا پاک کی ختم نبوت پر اعتماد، فرشتوں پر یقین اور اعتماد، مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین و اعتماد، تقدیر من جانب اللہ ہونے پر اعتماد، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایمان کے لیے لازم ہے۔ جو فرشتوں کو نہیں مانتا مسلمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے ملائکہ کو ماننا ضروری ہے۔ جو کسی ایک نبی کی نبوت کا منکر ہے مسلمان نہیں ہے۔ ہر نبی رسول کی نبوت و رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھنا ضروری ہے۔
یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ایمان کے لیے ضروری ہیں، لیکن دوستو ایمان کا مرکز کیا ہے، ایمان کا محور کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، پہلے سن لو پھر اس پر میں کچھ گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا مرکز اور محور اور ایمان کی اصل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ انسان غافل ہے، نہ کچھ سمجھ، نہ کچھ علم، نہ عقیدہ اور نہ تعلیم۔ زمانے میں جاہلیت ہے، کون جانتا تھا اللہ پاک کی وحدانیت کو؟ کون مانتا تھا جنت و دوزخ کی حقیقت کو؟ کسے پتا تھا فرشتوں کی جماعت کا؟ کسے پتا تھا ان سجدوں کا، نماز کا، کعبۃ اللہ کے طواف کا؟ کسے پتا تھا جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے؟ مکہ کی دھرتی پہ تاجدار کائنات میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے۔ یہ ایمان سکھانے والے میرے آقا پاک ہیں، یہ کلمہ پڑھانے والے میرے آقا پاک ہیں، یہ رب سے قرآن لے کر ہمیں سنانے والے میرے آقا پاک علیہ السلام ہیں، یہ اللہ پاک کی ذات کی پہچان کرانے والے میرے آقا پاک نبی کریم علیہ السلام ہیں۔ لوگوں یہ بات ذہن نشین کر لو، جن جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام باتوں کی خبر ذات مصطفیٰ سے آئی ہے، حضور کے واسطے سے آئی ہے، نبی پاک کے وسیلے سے آئی ہے۔ اس لیے اللہ نے حضور کی ذات کو ایمان کا مرکز اور محور بنا دیا ہے۔ ذرا اونچا بولیے گا سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک نئے نبی کا آنا محال ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج کا نور چھن سکتا ہے، لیکن کائنات میں میرے حضور کے بعد اور کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور اس عقیدے کے اظہار پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ نہیں 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 نہیں، مٹھا نہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ میں ٹھہر ٹھہر کے بول رہا ہوں، سوکھے سوکھے آسان لفظوں میں بول رہا ہوں۔ آپ کا تعلق سندھی زبان سے ہے، میں پنجابی ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں۔ مٹھے مٹھے ہولے ہولے رک رک کر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں، بات دماغ میں بیٹھے، دل میں سمائے۔ کیا آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت فرمائے۔ سنیے گا، میرے آقا پاک دنیا میں آنے والے آخری نبی ہیں، اور حضور کا صدقہ اللہ پاک نے کائنات میں نازل ہونے والی آخری کتاب اللہ کی پاک کلام قرآن مقدس ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اب سنیے گا میرے بھائیوں، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دو معاملات ہیں۔ ایک معاملہ ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک معاملہ ہمارا رسول کریم کی ذات کی برکت سے ملنے والی کتاب قرآن مقدس کے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، میرے آقا پاک، آپ کی محبت ہمارا ایمان ہے، آپ کا ادب ہمارا ایمان ہے، آپ کی عزت ہمارا ایمان ہے، آپ کی ناموس ہمارا ایمان ہے، آپ کی ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، آپ سے پیار ہمارا ایمان ہے۔ یہ حضور ہیں
جن پہ جانیں قربان کرنے کو ہم تیار، یہ امام الانبیاء ہیں جن پہ مال لٹانے کو ہم تیار، یہ مدینے والی سرکار ہیں جن پہ ہماری جان قربان، مال قربان، عزت قربان، اولادیں قربان، ماں باپ قربان، ساری کائنات اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آقا پاک کی ذات ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہے، ماں کا بیٹے کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو امت کا حضور کے ساتھ ہے، باپ کا اولاد کے ساتھ وہ تعلق نہیں جو امت کا حضور کے ساتھ ہے، یہ تعلق بڑا گہرا ہے، کتنا گہرا ہے ابھی آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ میرے آقا پاک تاجدار کائنات حبیب خدا علیہ السلام کی بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس، قرآن کریم۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں ایمان کا بیان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں اسلام کی وضاحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں احکامات ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں اوامر ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ اس میں نواہی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ قرآن یہ بھی بولتا ہے آپ نے کیا نہیں کرنا۔ قرآن یہ بھی بولتا ہے جائز کیا ہے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے ناجائز کیا ہے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے پچھلے گزر گئے، قرآن ان کی بھی خبریں دیتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے قومیں برباد کیسے ہوتی ہیں، قرآن یہ بھی بتاتا ہے قوموں کو عروج کیسے ملتا ہے، قرآن یہ بھی بتاتا ہے نماز کا سبق بھی قرآن میں ہے، حج کا سبق بھی قرآن میں ہے، زکوٰۃ کا معاملہ بھی قرآن میں ہے، روزے کا بیان بھی قرآن میں ہے، کمائی کرنے کے انداز بھی قرآن میں ہے، بچوں کے ساتھ محبت اور مروت کے انداز بھی قرآن میں ہے، اولاد کا حق بھی قرآن میں ہے، ماں باپ کی عزت کا بیان بھی قرآن میں ہے، پڑوسی کا حق بھی قرآن میں ہے۔ یہ قرآن ہر شے کا بیان ہے، اس میں کھلی کتاب میں سب کچھ موجود ہے، ساری خبریں سارے احکامات اللہ کی لاریب کتاب کے اندر ہیں۔ ہمیں قرآن سے محبت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اللہ کا کلام ہے، بولیے اللہ کا کلام ہے، قرآن میرے رب کی بولی ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اس لیے قرآن سے بھی وہ محبت ہے جو ماں باپ سے نہیں، قرآن سے وہ عقیدت ہے جو دنیا والوں سے نہیں، قرآن سے وہ تعلق ہے جو کسی اور سے نہیں۔ تو آئیے میں نے صرف دو باتیں کی ہیں، ایک آقا مولا نبی کریم کے ساتھ اس امت کا تعلق اور ایک قرآن مقدس کے ساتھ اس امت کا تعلق۔ اب میں ان دونوں تعلقات پر کچھ بات کھولنا چاہوں گا، ذرا سنیے گا۔ حاضرین محترم، ہم مسلمان ہیں، بولیے ہم، اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کے لیے اللہ کریم نے حضور کی محبت کو لازم کر دیا ہے، نبی کریم کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے کچھ ضروری لوازمات ہیں جن کو میں بالکل چند لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا نبی پاک کی غلامی کے لیے سب سے پہلی بات آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ضروری ہے، تیسری بات نبی کریم علیہ السلام کی محبت کرنا، عشق کرنا ضروری ہے، چوتھی بات میرے آقا پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کا ادب کرنا، احترام کرنا لازم اور ضروری ہے، پانچویں بات شریعت محمدی سنت
مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سے لگاؤ رکھنا، عمل کرنا، ادب کرنا ضروری ہے۔ چھٹی بات، نسبت مصطفیٰ کا حیا کرنا ضروری ہے۔ میرے آقا پاک کا شہر مکہ ہو، نسبت ہے، ادب ضروری ہے۔ شہر مدینہ ہو، ادب ہے، نسبت ہے، ادب ضروری ہے۔ میرے آقا پاک کی ازواج مطہرات ہوں، نسبت ہے، ادب ضروری ہے۔ میرے آقا کے پیارے اصحاب ہوں، نسبت ہے، ادب ضروری ہے۔ میرے آقا پاک کی آل ہو، نسبت ہے، ادب ضروری ہے۔ یہ چند باتیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تعلق ایمان اور غلامی کے لیے لازم ہیں، ضروری ہے۔ حضور کا ادب کتنا ہے، میں صرف اس حوالے سے چند جملے پیش کر رہا ہوں، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے نبی کریم کا ادب کرو، ادب کرو، ادب کرو۔ میں پوری آیات نہیں پڑھوں گا تاکہ وقت بچتا چلا جائے۔ کبھی کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آوازیں نیچی رکھو، اگر آواز میرے نبی سے اونچی ہو گئی ان تحبط اعمالکم، اعمال برباد کر دوں گا، ایمان ضائع ہو جائے گا، نمازیں ضائع ہو جائیں گی، سجدے راک ہو جائیں گے۔ مولا آواز اونچی کرتے ہیں، سب کچھ ضائع کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا ہم بتانا چاہتے ہیں لوگوں، نماز بعد میں ہے، سجدے بعد میں ہیں، تلاوتیں بعد میں ہیں، ساری عبادتوں کا درجہ بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو، چلے کڑے پر کچھ بھی نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علما پڑھ کے ہو، چاک بنا دودھ جم دے ناہی، بھامے لال ہمن کر کے ہو۔ یہ سلطان عارفین ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، عارفین کے سلطان ہیں، نام حضرت سلطان باہو کریم ہے۔ آپ بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں سنو، تسبیح چلتی رہے، تسبیح چلتی رہے، سجدے ہوتے رہے، علم پڑھتے رہے، حج کرتے رہے، لیکن سن لو جب تک جاگ نہیں لگے گی سب کچھ بیکار ہے۔ اے سلطان باہو کریم، جاگ کیا ہے جس کے بغیر تسبیح بیکار، چلے بیکار، علم بیکار، سب کچھ بیکار۔ فرمایا وہ جاگ ادب مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ ایک نعرہ لگے گا نا، مجھے لگے گا کہ جلسہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا مولا نبی کریم کی محبت، فرمایا آواز اونچی کرو گے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ قرآن ادب بتا رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے رب ذوالجلال کا قرآن ادب بتا رہا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ادب کیا کرو میرے نبی کا، ادب کیا کرو میرے نبی کا۔ ایک جگہ 2 مرتبہ حضور کے ادب کا سبق قرآن دے رہا ہے۔ میرا رب ذوالجلال اعلان کر رہا ہے، اے ایمان والو، میرے نبی کریم علیہ السلام سے کسی معاملے میں پہل نہ کیا کرو۔ حضور سے پہل کرنا بھی حضور کی بے ادبی ہے، آواز اونچی کرنا بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بے ادبی ہے۔ لا تقولوا رائنا، جس لفظ کے 2 معنی بنتے ہوں، ایک اچھا اور ایک غلط، وہ لفظ بھی حضور کے لیے بولنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام اگر تمہیں نماز میں کھڑے ہو اور بلائیں، نماز چھوڑ دینا، در مصطفیٰ پہ آ جانا، یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ صحابہ نے کر کے دکھایا، کر کے دکھایا، کر کے دکھایا۔ لوگوں، صحابہ نے کتنا ادب کیا ہے، اللہ اکبر و کبیرہ۔ دنیا والوں نے یہ منظر دیکھا ہے، اگر میرے آقا پاک نماز صحابہ کرام پڑھ رہے ہیں، آقا پاک موجود نہیں ہیں،
حضرت امیر المومنین خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی امامت پر ہیں، اور عین نماز میں میرے حضور آ گئے، صفیں ٹوٹ جاتی ہیں، مسجد میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، مصلی چھوڑ دیے جاتے ہیں، میرے آقا پاک مصلی امامت پہ آ جاتے ہیں۔ صحابہ نے بتایا ہے، یہ صحابہ کے سینے میں ادب مصطفیٰ ہے کہ نماز بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ صحابہ نے بتایا ہے اگر نماز عصر قضا ہو رہی ہے، مولا کائنات حضرت علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز عصر قضا ہونے کو ہے اور گود میں میرے آقا پاک کا سر انور ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے، حضور کے آرام میں خلل نہیں آتا، بتاتے ہیں نماز بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ ارے ہمارے شور کی وادیوں میں جب حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر سانپ ڈس رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، موت کا فرشتہ رقص کر رہا تھا، مجال ہے میرے صدیق اکبر نے آ کیا ہو، حضور کو اٹھایا ہو، ابو بکر جان چلی جائے گی، فرمایا بتاؤں گا لوگوں جان بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ صحابہ کرام اور میرے حضور کا ادب، اللہ اکبر و کبیرہ، ذرا منظر تو دیکھو، جب کفار کی طرف سے عروہ بن مسعود کو بھیجا گیا اور واپس لوٹ کر گئے تو کہا کافرو، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم مسلمانوں کے نبی کو تکلیف دے سکو، لوٹ جاؤ، اگرچہ تمہارے پاس تیر زیادہ ہیں، تلواریں زیادہ ہیں، ہتھیار زیادہ ہیں، سواریاں زیادہ ہیں، خدا کی قسم تم ہار جاؤ گے، صحابہ تمہیں کاٹ دیں گے۔ انہوں نے کہا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا تمہارے پاس ہتھیار ہیں۔ نبی کے صحابہ کے دلوں میں ادب مصطفیٰ ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر حضور وضو کرتے ہیں، وضو کا ایک قطرہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اٹھا اٹھا کر پانی اپنے چہروں پہ ملا کرتے ہیں۔ ارے جس نبی پاک کے مبارک بال صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اٹھاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، سینوں سے لگاتے ہیں، چوما کرتے ہیں، تبرک بنا لیتے ہیں۔ ارے جس مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک لعاب دہن بھی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لے کر چہروں پہ ملتے ہیں۔ جو صحابہ نبی کے وضو کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ صحابہ نبی کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے سنیے دوستو، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سینوں میں ادب مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا پاک کی ذات کے لیے ان کے دلوں میں یہ ادب ہے، یہ محبت ہے، تو ادب کا تقاضا اس امت پر حضور کے ساتھ یہ ادب کا تقاضا جڑا رہنا ضروری ہے۔ آقا پاک کا ادب ہر مومن کے سینے میں ہونا ضروری ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں ایمان کا مرکز محور حضور کی ذات ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے لیے ایک لازم اور انتہائی لازم تقاضا آپ کا ادب کیا جائے، انتہا کا ادب کیا جائے، انتہا کا ادب کیا جائے۔ دنیا جانتی ہے جب حضور آقا پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کو بولو میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ ہاں دوستو، حضور کے مصلی
پر آقا پاک کی ظاہری حیات میں حضرت ابو بکر صدیق نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے دنیاوی زندگی کے آخری دن صبح کی نماز جب صحابہ کرام صفوں میں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، عین حالت نماز میں حضور نے اپنے حجرے پاک کا پردہ ہٹایا۔ صحابہ نے جان لیا کہ میرے آقا پاک نے اپنے حجرہ پاک سے جھانکا ہے، جھانک پائی ہے، حضور نے چہرہ دکھایا ہے۔ صحابہ کشمکش میں ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا اونچا بولیے گا سبحان اللہ، ذرا سنیے گا۔ صحابہ کرام کشمکش میں ہیں، ادھر نماز ہے، ادھر حضور کا چہرہ ہے، ادھر نماز ہے، ادھر حضور کا دیدار ہے، ادھر قبلہ ہے، کعبہ ہے، ادھر آقا پاک کا دیدار ہے۔ صحابہ کیا کرو گے؟ کعبے کی طرف رخ قائم رکھو گے یا نبی کا دیدار کرو گے؟ کھول کتاب کہ 10 قاضی اڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے، سمجھ آئے نہ آئے سبحان اللہ بول دو نا۔ کھول کتاب کہ 10 قاضی اڈو وقت نماز اڈو یاد آ گئے، اڈو پاک امام اذان دیتی کھنڈ کھول اڈو سرکار آ گئے۔ ہن ہک دو چھیتو فرض اگاں میرے ہوش تے پانی تار آ گئے، ناشاد نماز ول پرسوں ادب کر سرکار آ گئے۔ این نماز میں صحابہ کرام نے اپنے چہرے حضور کی طرف پھیر دیے اور میرے آقا پاک کا دیدار کرنے لگے اور بتانے لگے، اے لوگوں صحابہ کرام کے لیے یہ عقیدہ ہے، نماز بعد میں ہے، ادب مصطفیٰ پہلے ہے۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ صحابہ کرام کا ادب ہے، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا احترام ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور یہ بھی تو انداز رسالت مآب علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ہے۔ سامعین محترم، یہ دروازے پہ آئے ہیں، دو بندے ہیں، دونوں کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں مسجد نبوی میں آتے ہیں، دونوں نے دستک دی۔ بڑی توجہ دینا، بڑی توجہ دینا، بڑی توجہ دینا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں معذرت کروں گا، دونوں ان میں سے ایک منافق ہے اور ایک یہودی ہے، دونوں کلمہ نہیں پڑھتے، دونوں مسجد نبوی میں نہیں آتے، ایک بے کلمہ ہے ایک با کلمہ ہے، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے کلمہ ظاہری طور پہ پڑھا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا، منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ دوسرا یہودی ہے۔ یہ دونوں آئے، دروازہ کس کا ہے؟ حضرت سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پہ آئے ہیں، دستک دی ہے، فیصلہ کرانا چاہتے ہیں۔ حضور فیصلہ کیجئے، ہمارا معاملہ ہے۔ جب آپ سے بات کی گئی، یہودی کہتا ہے، اے عمر بن خطاب پہلے میرا مسئلہ سن لیں۔ یہ تنازع، یہ معاملہ آپ کے نبی کریم کی بارگاہ میں گیا، حضور نے سنا، فیصلہ کیا، فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ اس نے کہا میں نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، ہم عمر بن خطاب کے پاس جائیں گے، وہ فیصلہ کریں گے۔ اے عمر اب آپ کے پاس آئے ہیں، اب جیسا آپ چاہیں آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یہی ٹھہرو، ابھی آتا ہوں۔ گھر میں گئے، تلوار نکالی، تشریف لے آئے، کھڑے کھڑے منافق کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ عمر بن خطاب نے ایک نمازی کو مار ڈالا، ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار ڈالا، ایک مسجد نبوی میں آنے والے کو مار ڈالا۔ یہ تنازع اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس کے گھر والے کہتے ہیں ہمیں بدلہ چاہیے، بے گناہ شخص کو حضرت عمر بن خطاب نے قتل کر دیا۔ حضرت عمر سے پوچھا اے عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یا رسول اللہ جس کو آپ کے فیصلے پہ یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ہے، میں گوارا نہیں کرتا۔ جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اسے روئے زمین پر زندہ رہنے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا، رب قدوس نے جبریل امین کو بھیجا، حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، رب کا قرآن لائے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے پیارے آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہے جس کو آپ کے فیصلے پر یقین نہیں ہے۔ عمر بن خطاب سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آپ کو بری کیا جائے گا۔ عمر
نے بندہ نہیں مارا ہے، گستاخ محمد کو مارا ہے۔ یہ صحابہ کا انداز ہے، ادب کرتے ہیں، انتہا کر دیتے ہیں، اور گستاخ رسول نظر آئے تو فنا کر دیتے ہیں۔ یہ ادب ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں یہ ادب ہے۔ اب آئیے میں قرآن کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کو آگے چلائیں گے۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز میں بولیے گا اللہ اکبر۔ اب اگلی بات سنیے گا، میں نے کہا حضور کا واسطہ ہمیں قرآن ملا ہے، قرآن اللہ کی لاریب کتاب ہے۔ قرآن مقدس میں کیا ہے میں نے کچھ مختصر انداز میں بتا دیا ہے۔ اب ایک جملہ قرآن کے حوالے سنیے پھر آگے بات کریں۔ دوستو میرے آقا پاک کے معجزے ہیں اور اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے معجزے تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے تمام معجزات کو جمع کیا جائے پھر بھی حضور کے معجزے ان سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ اور اللہ نے حضور کو جو معجزے عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن معجزہ رسول ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، میرے آقا پاک علیہ السلام نے چاند توڑا پھر جوڑا، یہ بھی معجزہ۔ میرے آقا پاک علیہ السلام نے سورج کو موڑا، یہ بھی معجزہ۔ میرے آقا پاک نے درختوں کو توڑایا، یہ بھی معجزہ۔ پتھروں کو کلمہ پڑھایا، یہ بھی معجزہ۔ انگلیوں سے پانی جاری فرمایا، یہ بھی معجزہ۔ میرے آقا پاک علیہ السلام کے کثیر معجزات ہیں، لیکن حضور کے تمام معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے بولو؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، میرے آقا پاک آج بھی قبر میں زندہ ہیں۔ میرے آقا پاک اپنی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بولیے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا پاک زندہ ہیں، اور حضور کے جتنے معجزات ہیں وہ آقا پاک کے ساتھ، آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے وجود کے ساتھ، آپ کی قبر پاک کے اندر آقا پاک کے معجزات بھی موجود ہیں، لیکن روئے زمین پر، زمین کے اوپر باقی رہنے والا، قیامت تک امت کے ہاتھوں میں باقی رہنے والا حضور کا زندہ معجزہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور یار سبحان اللہ اونچا بولو، یہ زندہ معجزہ اللہ کا قرآن ہے۔ لوگوں ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں اور محبت کرنا بھی بنتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم قرآن کو بغیر وضو کے چھوتے نہیں ہیں، یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کا حق ہے، اس کو ہاتھ لگایا جائے، اس کے خلاف کو بھی بغیر وضو کے چھونا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے، اس امت پر قرآن کا چھونا ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کا سمجھنا ثواب ہے، قرآن کا پڑھانا ثواب ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہوں اپنے برابر قرآن رکھنا ہم بے ادبی سمجھتے ہیں۔ ہم گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ قرآن رکھتے ہیں، یہ قرآن کا ادب ہے۔ ہم قرآن کی طرف پشت نہیں کرتے، کنڈ نہیں کرتے، یہ قرآن کا ادب ہے، یہ قرآن کی محبت ہے۔ ہم قرآن کو لے کر چلتے ہیں تو سینے سے لگا کے چلتے ہیں، یہ قرآن کی محبت ہے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ توجہ ادھر اور اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا ادب ہے اور یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ لوگوں اس امت کو قرآن کے ساتھ کتنی محبت ہے، اس حوالے سے میں ایک بات عرض کر کے پھر اپنے موضوع کو آگے چلاؤں گا۔ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے، اونچا بولیے۔ سنیے، غور سے سنیے میرے بھائی، بہت توجہ سے سنیے، اللہ اکبر و کبیرہ، بات توجہ سے سنیے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ایک فتنہ اٹھا، اس فتنے نے کہا قرآن کلام نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے۔ جو وقت کا بادشاہ ہے وہ فتنے کی لپیٹ میں آیا،
اور ان مولویوں کی باتوں میں آیا اور اس نے بھی کہا قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ بادشاہ وقت کو بتایا گیا جب تک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم نہیں کریں گے، فتویٰ نہیں دیں گے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، کوئی نہیں ماننے والا۔ لہذا امام احمد بن حنبل کو پیش کیا جائے، بلایا جائے، مجبور کیا جائے، منوایا جائے کہ فتویٰ دیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ کو طلب کیا گیا، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ فتویٰ دو، فرمایا نہیں دوں گا، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، میں یہی فتویٰ دوں گا۔ انہوں نے کہا فتویٰ دینا پڑے گا، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ مناظرے کیے، آپ نے مناظرے ہرائے، کہا فتویٰ دو، فرمایا نہیں دوں گا۔ آپ کو جیل میں ڈالا گیا، کہا فتویٰ دو، فرمایا نہیں دوں گا۔ آپ کو کوڑے مارے گئے، کہا فتویٰ دو، آپ نے فرمایا نہیں دوں گا۔ آپ کو زنجیروں میں جکڑا گیا، کہا فتویٰ دو، آپ نے کہا نہیں دوں گا۔ امام احمد بن حنبل کو ہر روز کوڑے مارے جاتے ہیں، بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، اور بار بار کہا جاتا ہے مان لو کہ قرآن مخلوق ہے، کلام نہیں ہے۔ فرمایا مر جاؤں گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گا، ان جیل کی سلاخوں میں دم ٹوٹ جائے گا، مرتے دم تک کہتا رہوں گا قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام ہے، کلام ہے۔ لوگوں پھر وہ وقت آیا، بادشاہ وقت نے مجبور ہو کے امام احمد بن حنبل کو بلایا اور کہا آپ نے فتویٰ تو نہیں دیا، ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، آپ کے جسم پہ کوڑوں کے نشان ہیں، زخموں کے نشان ہیں، اتنا مارا گیا، آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہیں، زنجیروں کو کھولا گیا، ہتھکڑیوں کو کھولا گیا، بیڑیوں کو کھولا گیا۔ جب بیڑیاں ہتھکڑیاں زمین پہ گری تھی، امام احمد بن حنبل بوڑھے زخمی جسم کے ساتھ کھڑے تھے، جسم کپ کپا رہا تھا، زخموں سے خون بہ رہا تھا۔ آپ نے زنجیروں کو اٹھایا، اتنے وزنی زنجیر تھے کہ اٹھائے نہیں جا سکتے۔ بادشاہ کہتا ہے اے احمد بن حنبل بڑی مشکل سے زنجیروں سے نکلے ہو، ان کو کیوں اٹھانا چاہتے ہو؟ فرمایا زنجیریں اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ذرا سنیے اور سمجھ آئے تو سبحان اللہ بولنا، ساتھ لے جاؤں گا۔ قیامت کے میدان میں رب قدوس کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی اور میرا رب فرمائے گا احمد بن حنبل میرے قرآن کے لیے کیا کر کے آئے ہو، تو میں یہ زنجیریں دکھا کر کہوں گا مولا تیرا یہ بندہ احمد بن حنبل قرآن کی عظمت اور قرآن کی حفاظت اور قرآن کی محفوظ ہونے کے لیے ان زنجیروں میں اپنی زندگی گزار کے آیا ہے۔ اور نعرہ میں لاما، نعرہ تلاو چاو خدا دے بندے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم ذرا سنیے گا، اب بات کو میں ذرا اور آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات یہ بات توجہ سے سماعت کر لیں۔ میں کراچی میں جب بھی آتا ہوں نا، مجھے آخری ٹائم دیا جاتا ہے، رات کو 2:30 بجے سے 3:30، 3 سے 4 صبح اذانیں ہوتی ہیں، خطاب میرا ختم ہوتا ہے۔ تو میں نے علامہ مفتی حمید علی نعیمی صاحب سے پوچھا کہ خطاب آخری ہوگا تو پہلے انہوں نے کہا پیر صاحب کا خطاب آخر میں ہوگا، آپ کا خطاب پہلے ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی مہربانی ہے، اور شاید اس لیے بھی پیر صاحب کا خطاب بعد میں کہ آپ سے محبت رکھنے والے بہت بڑے تعداد مریدین کی بیٹی ہے، تو وہ آپ ہی کے لیے بیٹے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو نہیں بنایا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ خطاب کتنا ہوگا، انہوں نے کہا 2 گھنٹے آپ کا ٹائم ہے، 2 گھنٹے۔ تو پھر جو ہے نا وہ پیر صاحب تشریف لے آیا اسٹیج پہ، تو میں نے ان کو کہا کہ میں 1.5 گھنٹہ کروں گا، 2 گھنٹے نہیں، اور کام کرنا ہے تو میں نے کہا بتا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں 1.5 گھنٹہ تو ضرور ہونا چاہیے۔
तो 12:30 खिताब शुरू हुआ है, 1:15 हुआ है, अभी पौना घंटा आपने मुझे बर्दाश्त फरमाना है, ठीक है ना जी। ये मैं आपका पहले माइंड सेट कर लूं कि आधा खिताब हुआ है, आधा खिताब अभी बाकी है, उसके बाद आप पीर साहब की ज़ियारत भी करेंगे और आपके खिताब से अपने सीनों को मुनव्वर भी फरमाएंगे। जरा चंगा तकड़ा करके सुभान अल्लाह, तकड़ा करके। यहाँ स्टेज पे कोई नारों का माहिर बैठा हो, जिसके हाथ में माइक दो, जिसको नारा लगाना हो। कराची का मजमा है और मुझे कहना पड़ता है कि नारा लगाओ, तो उन्हें शर्म नहीं आती? और यार कराची के मजमे में मैं कह रहा हूं कि नारा लगाओ, पंजाब वाले क्या कहेंगे? आपका ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है कि भाई कराची वालों की तारीफें करते हो, यूं दाद देते हैं, यूं यहाँ नारे लगाने वाला है कोई नहीं स्टेज पे कि जो माइक पकड़े और माइक से नारे लगाए। कोई मायर है ना नमारानों का, वो यहाँ बैठे माइक पकड़े नारे लगाए ताकि पता चले जनाब वाला प्रोग्राम चल रहा है। और आधी रात को भी कराची वाले दिन की तरह जगमगा रहे हैं। जरा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत। कुरान मुकद्दस के हवाले से मैं ये आखिरी बात कर रहा हूँ, कुरान पाक की इज्जत, तज़ीम, तकरीम। फिर मैंने दोनों हवालों से आगे कुछ और मामलात बयान करने हैं, ये आपने तवज्जो करनी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक का अदब सिखाया, सहाबा किराम ने अदब किया, पूरी उम्मत अदब करती है। आज 18 ज़ुल्हज की रात है, 17 ज़ुल्हज हजरत किबला वली कामिल पीर तरीक़त राबर शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका यौम विसाल है, आपने पर्दा फरमाया, इसलिए ये दिन, ये प्रोग्राम आज के दिन रखा गया। आज आपके उर्स पाक का दिन है और आज जो रात है वो 18वीं ज़ुल्हिज्जा की है और 18 ज़ुल्हज हजरत खलीफा सोम, खलीफा राशिद, दामाद रसूल, ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका यौम शहादत है। 18 ज़ुल्हज की रात हो और हजरत उस्मान गनी को खिराज तासीम पेश ना की जाए, ये बात जचती नहीं है। इसलिए जरा बोलिए, बोलिए, ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। सामिन मुहतरम, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हुए आपने जामे शहादत नोश किया है और दुनिया को बताया है कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कुरान इस कदर पढ़ते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब आखिरी लम्हात है और दुश्मन सर पर खड़े हैं और जान जाने वाली है, तो भी सबसे बेहतर यही पसंद किया कि सामने अल्लाह का कुरान हो, कुरान की तिलावत हो रही हो और गर्दन को काटा जा रहा हो और तिलावत कुरान करते करते अल्लाह पाक की बारगाह में जामे शहादत नोश किया जा रहा हो। हजरत उस्मान, कौन? हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, जिनको दामाद रसूल कहा जाता है, जिनके हिस्से में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 शहजादियां, एक शहजादी निकाह में आई, वो पर्दा कर गई, फिर दूसरी शहजादी आपके निकाह के अंदर आई। 2 शहजादियां हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की आपके निकाह में आई, इसलिए आपको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाला कहा जाता है। कौन? हजरत उस्मान। जब आप मुसलमानों की तरफ से मुज़ाकरात करने मक्के वालों के पास गए और मक्के वालों ने आपको नजर बंद कर दिया, शैतान ने खबर उड़ाई, उस्मान को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा किया, ऐ सहाबा मेरे पास आओ, हाथों में हाथ दो, मेरे साथ अहद करो, बैत करो, वादा करो। वो वादा था, वो बैत थी, वो कसम उठाई जा रही थी, वो हल्फ दिया जा रहा था, जब तक उस्मान का बदला नहीं लेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। यार सुभान अल्लाह, ऊंचा बोलो। हुजूर के
ہاتھ پہ صحابہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ میرے آقا پاک نے سب سے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ رب کا قرآن پھر اترا، محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو اوپر کا ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ میرے حضور حضرت عثمان کو بیعت میں شامل کر رہے ہیں، حضرت عثمان کے لیے بیعت لے رہے ہیں، اور بیعت کا مطلب کیا ہے؟ عثمان کا دشمن، صحابہ کا دشمن، عثمان کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، عثمان کا دشمن، دشمن مصطفیٰ بھی ہے، دشمن خدا بھی ہے۔ اس لیے اس بیعت میں حضور نبی پاک بھی شامل ہیں، صحابہ شامل ہیں، اہل بیت شامل ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہم بھی اس بیعت میں شامل ہیں۔ یہ مقام حضرت عثمان ہے کہ ان کے دشمن کو حضور بھی دشمن جانتے ہیں، صحابہ دشمن جانتے ہیں، اہل بیت دشمن جانتے ہیں، رب ذوالجلال دشمن جانتا ہے۔ یہ حضرت عثمان ہیں۔ حضور کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، پھر بتایا گیا یہ بندہ حضرت عثمان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا لوگوں جو میرے عثمان کو اچھا نہیں سمجھتا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھانے والے۔ حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا جس کے دل میں بغض عثمان ہے۔ کون؟ عثمان غنی۔ میرے آقا پاک نے جب بھی اعلان کیا لوگوں کنویں کے بدلے جنت ہے تو خریدنے والے حضرت عثمان ہیں، لوگوں اس لشکر پہ مال دینے کے بدلے جنت ہے تو خریدنے والے حضرت عثمان ہیں۔ میرے آقا جب بھی اعلان کرتے ہیں عثمان غنی کا خزانہ کھلا ہے، تجوریوں کے منہ کھلے ہیں، عثمان غنی کا مال خدمت اسلام کے لیے کھلا ہے۔ کون؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے حضور نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یار سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ۔ اللہ کے فرشتے بھی جس سے حیا کرتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ کون؟ حضرت عثمان غنی۔ جب بلوائیوں نے، جب حملہ کرنے والوں نے مدینہ پاک پر چڑھائی کی اور حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا، حضرت علی ہیں، مولا علی ہیں، شیر خدا ہیں، مشکل کشا ہے، حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا اے عثمان بلوائی آئے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت دیں، ہم لڑیں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم بلوائیوں کی کمر توڑیں گے، ہم ان کو مدینے سے نکال دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے علی میں اپنی جان کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے نبی کے مدینے میں خون نہیں بہانا چاہتا، مدینے کے تقدس میں جنگ و جدال نہیں کرانا چاہتا، مدینہ طیبہ کی حرمت کو میں پامال نہیں کرانا چاہتا۔ لوگوں یہ کون ہیں جو کہہ رہے ہیں عثمان ہم آپ کی خاطر لڑیں گے؟ یہ مولا علی پاک شیر خدا ہیں۔ جتنے دن بلوائیوں نے 40 دن حضرت عثمان کے گھر کو گھیرے رکھا، آپ کے دروازے پہ پہرا دینے والے کون ہیں؟ یہ مولا علی کے شہزادے ہیں، ایک کا نام امام حسن ہے، ایک کا نام امام حسین ہے۔ جس کے دروازے پہ تلواریں لے کر کھڑے ہیں، خبردار کوئی عثمان کی طرف میلی نگاہ نہ اٹھائے، ورنہ پہلے امام حسن سے ملنا ہوگا، امام حسین سے لڑنا ہوگا۔ مولا علی جس کی حفاظت کریں، حسن و حسین جس کے محافظ بنے وہ ہے حضرت عثمان غنی، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں یہ بات ذہن میں نوٹ کر لو، یہ بات ذہن میں بٹھا لو، 18
ذوالحجہ کو عید غدیر منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس دن حضرت علی پاک کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا۔ اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن عید منائی جائے، خوشی منائی جائے اور لوگوں کے دلوں میں بغض عثمان ڈالا جائے۔ یہ محبت علی نہیں ہے، یہ بغض عثمان ہے، یہ مقام الہ، مقام مولا علی پاک کا بیان نہیں ہے، بلکہ بغض حضرت عثمان ہے۔ ہاں یہ حق ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی کی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ اونچا بولو۔ میرے نبی نے فرمایا اور برملا فرمایا اور میرے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ارے جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ علی وہ ہیں جن کی محبت ایمان ہے، علی وہ ہیں جن کا بغض نفاق ہے، علی وہ ہیں جو مومن اور منافق کی پہچان ہے، علی وہ ہیں کہ جس کے دل میں ان کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں ان کا بغض ہے وہ منافق ہے۔ علی پاک کی عصمتیں کیا کہنے، دنیا کے سب سے عالی گھرانے کا نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 علی، کوئی شک نہیں علی علی ہے۔ علی کا معنی بھی بلند ہے، علی کا معنی بھی بڑا ہے، علی کا معنی ہی عظیم المرتبت ہے۔ علی کے علی ہونے میں نہ شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ انکار ہے۔ علی کے مولا علی ہونے میں نہ شک ہے، نہ شبہ ہے، نہ انکار ہے۔ لیکن اس حدیث پاک کو آڑ بناتے ہوئے خلافت صدیق اکبر پہ تان کرنا، خلافت عمر بن خطاب پہ تان کرنا، خلافت عثمان پہ تان کرنا، یہ بغض صحابہ ہے، یہ اہانت ہے، یہ توہین مصطفیٰ بھی ہے، یہ توہین صحابہ بھی ہے، یہ توہین مولا علی پاک بھی ہے۔ لوگوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کچھ لوگوں نے حضرت علی پاک کے لیے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو میرے حضور نے اعلان کیا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا علی کو چھوڑے اور مصطفیٰ کا ہو جائے، علی کو چھوڑے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے۔ مصطفیٰ کا وہ ہے جو مولا علی کا ہے۔ لیکن اس آڑ کے اندر یہ کہنا کہ وہ خلافت کا اعلان تھا، وہ خلیفہ اول ہونے کا اعلان تھا، وہ خلافت راشدہ میں خلیفہ اول ہونے کا اعلان تھا، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ میرے آقا پاک نے مصلی خود دیے، نماز ابو بکر پڑھائیں گے، ہفتے کا دن 5 نمازیں صدیق اکبر میرے حضور حجرہ میں، اتوار کا دن 5 نمازیں مصلی امامت صدیق اکبر میرے آقا حجرے میں، پیر کا دن نمازیں میرے آقا پاک حجرے اقدس میں، تاجدار کائنات نے مصلی خود دیے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کو مصلی دینا یہ اعلان تھا، لوگوں مصطفیٰ خلیفہ اول اور خلافت اول صدیق اکبر کو خود عطا کر کے جا رہے ہیں۔ آج میں حدیث کو زیادہ سمجھوں گا یا قبلہ مفتی صاحب زیادہ سمجھیں گے یا قبلہ پیر صاحب زیادہ سمجھیں گے یا خود مولا علی پاک زیادہ سمجھیں گے؟ اگر ایسا ہوتا، یہ خلافت کا اعلان ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے مولا علی نے یہ حدیث بیان کیوں نہیں کی؟ آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ میرا حق کیوں مارا جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے حضرت علی نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان فرمائی؟ حضرت عثمان کے سامنے آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان فرمائی؟ بلکہ معاملہ یہ ہے، صدیق اکبر آتے ہیں تو مولا علی پاک بیعت کرتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں تو مولا علی بیعت کرتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں تو مولا علی بیعت کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے، 5 نمازیں مولا علی مسجد نبوی میں صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ابو بکر کو امام بنایا ہے۔ صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، 5 نمازیں
عمر بن خطاب مسجد نبوی میں پیچھے پانچوں نمازوں میں مولا علی نے آپ کو امام بنایا ہے. حضرت عثمان ذوالنورین کا دور ہے, پانچوں نمازیں حضرت عثمان غنی کے پیچھے آپ نے خود امام بنایا ہے. اگلی بات سنی, حضرت علی حضرت صدیق اکبر کی عدالت ہے, فیصلے علی کر رہے ہیں. حضرت عمر کی عدالت ہے, فیصلے علی کر رہے ہیں. حضرت عثمان کی عدالت ہے, فیصلے علی کر رہے ہیں. حضرت علی پاک خلافت دے کے بیعت کر کے پیچھے نمازیں پڑھ کے مشاورت کر کے ان کی عدالتوں میں فیصلے دے کے ان کو امام بنا کے خود بتا گئے ہیں, خبردار کوئی بعد میں آنے والا کالا پیلا اندر سے کالا باہر سے کالا اگر اعلان کرے کہ خلیفہ اول ابو بکر نہیں ہے, خلیفہ دوم حضرت عمر نہیں ہے, خلیفہ سوم حضرت عثمان نہیں ہے, تو خبردار کسی کالے کے کالے عقیدے کو مت ماننا. مصطفیٰ مسلح دے گئے. حضرت علی نے تینوں کی خلافت کا آپ نے اقرار کیا, بیعت کی, نمازیں پڑھی, عدالتوں میں فیصلے لیے. میرا علی بتا گیا ہے لوگوں پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں, دوسرے عمر ہیں, تیسرے عثمان ہیں, چوتھا علی ہے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے 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 اللہ اکبر و کبیرہ. آئیے بات لمبی ہو جائے گی. سامعین محترم, اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کا ادب, آپ کی ناموس اور قرآن مقدس کا ادب, آپ کی عزت, آپ کا ادب, آپ کا احترام, یہ دونوں مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے, لازم ہے, ضروری ہے. وجہ کیا ہے کہ جب بھی غیر مسلموں نے مسلمانوں کو توڑنا چاہا ہے, مسلمانوں کے دلوں کو جلانا چاہا ہے, مسلمانوں کے دلوں کو روحوں کو تڑپانا چاہا ہے, ہمارے جسم کو انہوں نے ہماری روح کو زخمی کرنا چاہا ہے, تو انہوں نے حضور کی گستاخی کی ہے, میرے آقا پاک کی توہین کی ہے, یا اللہ پاک کے قرآن کی توہین کی ہے, قرآن مقدس کی توہین کی ہے, قرآن مقدس کی بے حرمتی کی ہے. غیر جانتا ہے, یہود جانتا ہے, عیسائی جانتا ہے, ہندو جانتا ہے, مشرک جانتا ہے, دہریہ جانتا ہے کہ یہ قوم اللہ کے رسول سے جڑی ہوئی ہے, یہ قوم قرآن سے جڑی ہوئی ہے. اگر ان کو قرآن سے کاٹ دیا جائے, نبی پاک سے ان کو توڑ دیا جائے, یہ امت ٹوٹ جائے گی, یہ مر جائیں گے, یہ جیتے جی فنا ہو جائیں گے. لوگوں حضور کی گستاخیاں کرنا, ختم نبوت پہ ڈاکے ڈالنا, یہ پوری دنیا میں غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کی ایک سازش ہے. کبھی فلمیں بناتے ہیں, کبھی خاکے بناتے ہیں, کبھی جناب والا حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں اور امت مسلمہ کا سینہ چھلنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے حضور کے لیے, آقا کی عزت کے لیے جو درد کل مسلمان کے سینے میں تھا وہ آج بھی ہمارے سینے میں ہے. مسلمان کل بھی حضور کے لیے کٹتا تھا, آج بھی حضور کی عزت کے لیے مرنے کو تیار ہے. کل بھی ہر ماں کی گود کا پالا آقا کی عزت ناموس کے لیے فدا ہونے کو تیار تھا, آج بھی فدا ہونے کو تیار ہے. دنیا نے دیکھا ہے جب اقوام عالم نے گستاخیاں کی ہیں, تب تک نبی کے غلاموں نے اپنے انداز میں حضور کی عزت پر پہرے دیے ہیں. دنیا جانتی ہے وہ غازی علم الدین شہید کس طرح انگریز کی حکومت, انگریز کے راج میں دن دہاڑے گستاخ رسول کے سینے کو چھلنی کرتا ہے, کتے کی موت مارتا ہے اور بتاتا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دنیا جانتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے لیے جب وطن عزیز پاکستان کے اندر ناموس رسالت کے قانون کے خلاف بات کی جاتی ہے تو کس طرح ملک ممتاز حسین قادری دن دہاڑے اسلام آباد کی دھرتی پہ گستاخ رسول کو گولیوں سے چھلنی کرتا ہے, کتے کی موت مارتا ہے
ہے اور دنیا کو بتاتا ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اونچا کل بھی تھا. لوگوں دنیا جانتی ہے رات کے اندھیروں میں حضور کی ختم نبوت کے قانون کو جب چھیڑا گیا وہ سمجھتے تھے کوئی میدان میں آنے والا نہیں ہے, لیکن لوگ آئے, میدان میں اترے, سروں پہ کفن باندھے, ویل چیئر پہ بیٹھے. بابا جی نے اس قوم کو بیدار کیا ہے, ایک روح ڈالی ہے. کراچی سے لے کر کشمیر تک اور وطن عزیز کے کونے کونے تک لاکھوں فدایان ختم نبوت سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں, لبیک کے نعرے لگائے ہیں, تاج تارے ختم نبوت کی صدائیں لگائی ہیں. ناموس رسالت کی بات ہو تو لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں, ختم نبوت کی بات ہو تو تاج تارے ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں. آج بھی اس قوم میں لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو حضور کی عزت کے لیے, ناموس کے لیے, شان کے لیے, مرتبے کے لیے اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار ہیں, جوانیاں دینے کو تیار ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں جس طرح آج سے پہلے مسلمان اپنے نبی پاک کے لیے جوانیاں لٹانے کو تیار ہیں, آؤ اس قوم کو آزما لو. آج بھی قوم کا بچہ بچہ عزت رسول کے پہرے دینے کو تیار ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو, بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا. زندہ باد, زندہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. وقت تھوڑا ہے دوستو, میں جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کروں. ذرا سبحان اللہ اونچی آواز میں بولیے گا اور اونچا بولیے گا. حضور کے ساتھ ہمارا رشتہ آج بھی قائم ہے, ہمارا تعلق آج بھی قائم ہے, اور اللہ کی لارب کتاب قرآن مقدس پر جو حملے ہوتے ہیں, قرآن مقدس کی جو توہین ہوتی ہے, یہ بھی مسلمانوں کے جگر چھلنی کرنے کے لیے ہو رہا ہے تاکہ اس مسلمان کو قرآن سے توڑا جائے, قرآن سے منحرف کیا جائے, قرآن سے دور کیا جائے. دوستو عید الاضحیٰ کے دن کے لیے دو لوگوں نے سویڈن کے جو ہے وہ ججز سے اپیل کی کہ جناب ہمیں سر عام قرآن چلانے کی اجازت دی جائے, نعوذ باللہ, اور سیکورٹی دی جائے. ان کو اجازت دی گئی. عید الاضحیٰ کے دن بہت بڑی مسجد جب مسلمان نماز عید ادا کر کے باہر آ رہے ہیں, پولیس کی نگرانی میں, حکومت کی نگرانی میں ان دو لوگوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے. جو کیا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا. مسلمان روتے رہے, وہاں پر احتجاج کرتے رہے. احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا, جنہوں نے توہین کی ہے ان کو پروٹوکول دیا گیا. قرآن پاک کی توہین کے واقعے کے بعد پوری دنیا اسلامی ممالک کے اندر ایک آگ سی لگ گئی. ہر دل زخمی ہوا, ہر مسلمان رنجیدہ ہوا, ہر مسلمان کے دل پر یہ ایسی ساری ضرب اور چوٹ ہے کہ جس کا دکھ درد بیان نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائیوں, آپ کے سینے میں درد ہے, آپ احتجاج کر رہے ہیں, میرے سینے میں درد ہے, میں احتجاج کر رہا ہوں. مساجد میں آواز بلند ہو رہی ہے, احتجاج ہو رہے ہیں, ریلیاں نکل رہی ہیں, سوشل میڈیا پر احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے. اسلامی ممالک کے حکمران اپنے اپنے تئیں اور عوام اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے
میرا احتجاج اور ہے، آپ کا احتجاج اور معنی رکھتا ہے۔ یہ احتجاج بنتا ہے اسلامی ممالک کے سربراہان کی طرف، جو اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں، حکمران ہیں، صدور ہیں یا وزیر اعظم ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ گستاخ ممالک سے بائیکاٹ کریں، ان سے وہاں سے سفیر اپنے واپس بلائیں اور یہاں سے ان کے سفیروں کو دفع کریں اور بتائیں ہمارے تجارتی تعلقات بعد میں ہیں، ملکی تعلقات بعد میں ہیں، ہمارے دنیاوی تعلقات بعد میں ہیں، معاشی تعلقات بعد میں ہیں، عزت قرآن پہلے ہے، عزت قرآن اور عزت قرآن۔ لیکن افسوس یہ ہے جب بھی ایسے معاملے ہوئے ہیں، عوام نکلے ہیں، چاہے عزت رسول ہو، ختم نبوت ہو یا عظمت قرآن ہو، میں نکلا ہوں، آپ نکلے ہیں، احتجاج ہوا ہے، لیکن اسلامی سربراہان سوائے ایک دو ممالک کے، باقی اسلامی ممالک کے جو سربراہ اور حکمران ہیں بے غیرتی کی تصویر نظر آتے ہیں، خاموش نظر آتے ہیں، دبے لفظوں میں ایک بیان دے دیتے ہیں، لیکن جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ دوستو تب تک یہ واقعات نہیں رکیں گے، تب تک نبی پاک کے گستاخوں کو لگام نہیں ملے گی، تب تک اس دین اسلام پر حملہ کرنے والوں کے ہاتھ نہیں شل ہوں گے، اور تب تک قرآن کی بے حرمتی کرنے والے پاس نہیں آئیں گے، جب تک 57 اسلامی ممالک کے سربراہ غیرت کی گھٹی نہیں لیں گے، غیرت سے جینا نہیں سیکھیں گے، اور گستاخوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر احتجاج کرتے ہوئے قرآن کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت مصطفیٰ کے لیے جنگ نہیں کریں گے۔ یہ معاملات ہوتے رہیں گے، آپ کے اور میرے سینے زخمی ہوتے رہیں گے۔ دوستو جنہوں نے جو کیا ہم احتجاج کرتے ہیں، جنہوں نے جو کیا ہم مذمت کرتے ہیں، جنہوں نے جو کیا غلط کیا، ہمارے دل تڑپائے، ہماری روحوں کو جلایا، لیکن اس عظیم الشان جلسے کو میں وسیلہ اور واسطہ بناتے ہوئے ہم حکومت وقت سے یہ اپیل کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اپیل کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اپیل کرتے ہیں کہ سرکاری سطح پہ احتجاج ریکارڈ کرایا جائے اور سویڈن سے سفارشی بائیکاٹ کیا جائے، وہاں سے سفیر واپس بلایا جائے، ان کے سفیر کو یہاں سے دفع کیا جائے اور بتایا جائے کہ قرآن سے کل بھی رشتہ قائم تھا، رشتہ قائم ہے۔ پریشان کو تکلیف کو ٹھیک بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ۔ قرآن اور حضور نبی کریم علیہ السلام، ان سے آج بھی ہمارا تعلق قائم اور دائم ہے۔ پہلی بات، اب ترتیب سے 3-4 باتیں ہوں گی اور تھوڑے وقت میں ذرا توجہ دینا۔ پہلی بات، 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ تعلق کیسے قائم ہے؟ دوستو یہ تعلق ٹوٹ چکا ہوتا، یہ عقیدے بکھر چکے ہوتے، مسلمانوں کی راہیں تاریک ہو چکی ہوتی، اگر اس امت کے 14 صدیوں میں اس امت کے علماء کا کردار نہ ہوتا۔ علماء اور اولیاء، مدارس اور خانقاہیں، یہ دو مرکز ہیں جنہوں نے مسلمان کو نہ مصطفیٰ سے ٹوٹنے دیا ہے، نہ مصطفیٰ کے قرآن سے ٹوٹنے دیا ہے۔ اس سال جن بچوں کو عالم کی دستار سجائی جائے گی، انہوں نے یہاں 8 سال پڑھا ہے، 8 سال۔ ہر دور میں مشکل سے مشکل حالات سے گزر کر بھی علماء نے قرآن سکھایا ہے، حضور کا دین پڑھایا ہے، حضور کی حدیث پڑھائی ہے۔ اس امت کو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ جو مسئلہ، جو حدیث، جو آیت
آج سے 1400 سال پہلے جیسے تھی آج بھی ویسے موجود ہے. یہ کون ہیں جنہوں نے اتنی حفاظت کی ہے؟ حضور کی ایک حدیث کو ضائع نہیں ہونے دیا، ایک مسئلہ غلط ملت نہیں ہونے دیا، ایک حدیث مبارکہ کے اعراب کو بھی نہیں بدلنے دیا. جس حدیث مبارکہ پر 1400 سال پہلے جہاں زبر تھی آج بھی وہاں زبر ہے. ایک حرکت کو نہیں بدلنے دیا. لوگوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ دین کے پہرادار، اسلام کے پہرادار، قرآن کے پہرادار، حدیث مصطفیٰ کے پہرادار، ہمارے ایمانوں کے پہرادار کل بھی اس امت کے علماء تھے، آج بھی اس امت کے علماء ہیں. سبحان اللہ. ایک عام آدمی نہیں جانتا کہ علماء کی قدر کیا ہے، علماء کی قیمت کیا ہے. 14 صدیوں میں ایک سال بھی اگر علماء کو بیچ میں سے نکال دیا جائے اس دین کا نام و نشان مٹ جاتا. اس لیے علماء کو دین کے وارث، مصطفیٰ کے انبیاء کے وارث قرار دیا گیا ہے. لوگوں کو کوٹھیوں کی پڑی ہے، لوگ اپنی کرسیاں بچانے میں لگے ہیں، لوگ اپنی زمینوں کے کیس لڑ رہے ہیں، جائیدادیں بچا رہے ہیں. یہ جو دین کے علماء ہیں، یہ مصطفیٰ کے وارث ہیں. یہ جب بھی آپ کو نظر آئیں گے مصطفیٰ کی دین کی رکھوالی کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حضور نے صحابہ کرام کو سکھایا، صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تبع تابعین کو سکھایا پڑھایا. اس امت میں اولیاء گزرے ہیں لاکھوں، اس امت میں شیوخ الحدیث گزرے ہیں لاکھوں، اس امت میں شیوخ القرآن گزرے ہیں لاکھوں، اس امت میں مدارس کی تعداد لاکھوں میں، علماء کی تعداد لاکھوں میں، مفتیوں کی تعداد لاکھوں میں، حدیث پڑھانے والوں کی تعداد لاکھوں میں، لکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں. آج سب سے زیادہ جس مذہب پر لکھا گیا ہے اس مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور یہ لکھنے والے علماء حق اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. اگر آپ کا بچہ پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے یہ بھی ان علماء کی چوکھٹ کا فیضان ہے. اگر آج آپ کو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ثنا آتی ہے یہ بھی ان علماء کا فیضان ہے. اگر آج آپ کے نکاح قائم ہے، آپ کی بیوی آپ کے حلال ہے، آپ کی اولاد حلال ہے، تو یہ بھی ان علماء کا فیضان ہے. آج اگر آپ کو جائز ناجائز کا پتہ ہے یہ ان علماء کا فیضان ہے. اگر آج آپ کو قرآن کی الف لام میم آتا ہے یہ بھی ان علماء کا فیضان ہے. یہ بڑے مدارس، یہ بڑی خانقاہیں، یہ بڑی مساجد، یہ بڑی بڑی کتابیں، دوستو دین کا ایک لفظ بھی اگر آج زندہ ہے خدا کی قسم ان دینی مدارس کا فیضان ہے، علماء کا فیضان ہے، اور یہ فیضان ہے. ساری زندگی کسی عالم کے ساتھ اور اس کے جوتے اٹھاتے رہو، آپ اس عالم کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ کسی عالم کے خادم بن جاؤ، غلام بن جاؤ، اور ساری زندگی اس کے پاؤں دباتے رہو، اب ساری زندگی پاؤں دبا کر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. لوگوں، آپ پر آپ کے ماں کا اتنا حق نہیں ہے جتنا عالم دین کا حق ہے. آپ پر آپ کے والد کا اتنا حق نہیں ہے جتنا علماء ملت دینیہ کا حق ہے. یہ لوگ چلتے ہیں علماء، اللہ کے فرشتے کے پاؤں تلے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں. یہ کہاں سے آ رہے ہیں علماء؟ آسمان سے لکھے لکھائے پڑھے پڑھائے نہیں آتے. یہ آپ کے سکول اور کالج اور یونیورسٹیوں سے نہیں آتے. یہ ان جیسے مدارس کی ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ کوٹھوں میں موجود مدارس میں پڑھتے ہیں، یہ گاؤں کے مدارس میں پڑھتے ہیں، یہ شہروں کے مدارس میں پڑھتے ہیں. 8 سال روکی سوکھی کھاتے ہیں اور جناب والا لوگوں کی خیراتوں پہ پلتے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنا نہیں چھوڑتے. یہ اپنی زندگیاں قربان کر دیتے ہیں، خدمت اسلام اور قربان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم نے علماء کی کتنی قدر کی ہے، ہم نے علماء کو کتنی عزت دی ہے.
امام مسجد ہے تو ہم اس کی برائی کرتے ہیں، جمعہ پڑھانے والا ہے ہم اس کے گلے کرتے ہیں، ایک عام دکان کا ملازم 20-25-30 ہزار روپیہ ایک سیل مین لے رہا ہے، مساجد کے امام 10,000 5,000 15,000، ارے کتنی خدمت کی ہے ہم نے علماء کی۔ اس معاشرے میں سب سے کم تنخواہ ہم نے امام کی رکھی ہے، عالم کی رکھی ہے، کیوں؟ تاکہ یہ دین کا کام چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا ہے بھوکے مر جائیں گے لیکن مصلی نہیں چھوڑیں گے، خدمت دین نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ایمان کے رکھوالے ہیں، یہ خدا کے قرآن کے خادم ہیں، ان کو اللہ رسول نے مصطفیٰ پاک کے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ تو پہلی بات قرآن اور صاحب قرآن سے ہمارا جو تعلق قائم ہے یہ ان ملت کے علماء اور اولیاء کی وجہ سے ہے۔ لہذا اگر ایمان کی قدر کرتے ہو تو علماء کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرتے ہو تو علماء کی قدر، کلمے کی قدر کرتے ہو تو علماء کی قدر۔ دوسری گزارش، بڑی توجہ ہے لوگوں، جنہوں نے گستاخیاں کی، اہانتیں کی، ہم مذمت کرتے ہیں، ہمارے دل دکھے ہیں، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم مرتے دم تک ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، ہماری جان مال اولاد کا دشمن اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا قرآن کا دشمن ہے اور جتنا بڑا حضور نبی پاک کا گستاخ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن آپ سے سوال ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم نے اپنا تعلق اسلام سے کتنا جوڑا؟ ہم نے قرآن سے محبت ادب کا رشتہ تو قائم کیا، قرآن پر عمل کتنا کیا؟ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ادب کا رشتہ تو جوڑا لیکن عمل کتنا کیا؟ چند لفظوں میں سارا کچھ بیان کر دیا۔ کیا آج مسلمان کے کردار کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں، اسلامی معاشرہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہمارا معاشرہ ہے۔ قرآن کا ادب سینوں میں ہے، لیکن قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جن کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہی قرآن کے ساتھ تعلق ہے ہمارا۔ قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا۔ غیر مسلم نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے، بولو سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن پھر کہا لیکن بغیر سمجھ کر پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ قرآن پہ عمل کیا۔ ہم نے نہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دین کو پڑھا، نہ حضور کی سنت کو سمجھا، نہ حضور کے دین پر عمل کیا۔ میرے بھائیو، ہم قرآن کے الٹ جا رہے ہیں، ہم حضور کے احکامات کے الٹ جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے، ہم خرافات میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ ساری باتیں جو شریعت میں ضروری ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، وہ ساری باتیں شریعت نے جن سے منع کیا ہے ہم وہ ساری سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں۔ یہ مسلمانی ہے۔ نماز کا حکم شریعت میں ہے، حضور کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ مسجدیں ویران پڑی ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں؟ ہاں، ہمیں اذان پہ انگوٹھے چومنا تو آتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن چومنا تو آتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، ہر روز کھیتی باڑی تو آتا ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ سن لو، تمہاری دنیا کا ہر کام
بعد میں ہے، نماز فرض عین ہے، نماز پہلا فرض ہے، نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ مومن اور کافر میں فرق نماز ہے۔ قیامت کا پہلا سوال نماز ہے۔ مسلمانوں، گلیوں میں رونقیں ہیں، فحاشی کے اڈوں پر رونقیں ہیں، محفل موسیقی اور مجروں میں اور کرکٹ کے میچوں میں رونقیں ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، نوجوان بے نماز، بوڑھے بے نماز، بچے بے نماز، بچیاں بے نماز، عورتیں بے نماز۔ جس معاشرے میں نماز نہ ہو وہ مسلمان معاشرہ کیسے کہا جائے گا، جبکہ مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ رمضان کی بے حرمتی ہم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ قوم محروم ہو چکی ہے، حج فرض ہے جانے کو دل نہیں کرتا، شراب شریعت نے حرام قرار دی، یہاں شراب پی جا رہی ہے، شراب بنائی جا رہی ہے، شراب بیچی جا رہی ہے، شراب بیچنے کے جو ہے وہ لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب جیسی لعنت عام ہے۔ کہاں سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اسلام نے جوا حرام قرار دیا، جہاں جوئے پھٹوں پہ چل رہے ہیں، لڈو پہ چل رہے ہیں، نیٹ پہ چل رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ چل رہے ہیں، کرکٹ کے میچ پہ چل رہے ہیں، پرچیوں پہ چل رہے ہیں، جہاں جوا اس قدر عام ہو، کیسے پتہ چلے کہ یہ معاشرہ مسلمان ہے؟ شریعت نے سود کو حرام قرار دیا، جہاں ہر گھر میں سود کی لعنت عام ہے۔ کوئی بینکوں سے سود لے رہا ہے، کوئی بینکوں کو سود دے رہا ہے، کوئی بڑے بڑے نواب، خان، ملک اور سرداروں سے سود کے لین دین کر رہا ہے۔ یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے بزنس سود پر چل رہے ہیں۔ یہ ملک کیوں دیوالیہ ہوا؟ جہاں مہنگائی کیوں عام ہوئی؟ اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے ہمارا ملک سود تلے دبا ہوا ہے۔ سود اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے، جنگ ہے۔ سود کا ایک لقمہ ماں کے ساتھ بدکاری ہے۔ جس ملک میں سود اتنا عام ہو جائے وہ معاشرہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مسلمان معاشرہ ہے؟ زنا، بدکاری، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنا، لوگوں کی بہنوں کو عزتوں کو تار کرنا، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرنا، فحاشی، ارجانی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری حرام ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں، بچیوں کے اغوا ہو رہے ہیں، بچیوں کی عزتوں کو تار کیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان اور فحاشی، مسلمان اور بدکاری، مسلمان اور جہالت اور فحاشی اور ارجانی، کہاں سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ارے لوگوں، اسلام نے ناچ، گانا، مجرے، موسیقی، ڈانس حرام قرار دیا۔ جہاں شادیوں پہ مجرے ہیں، جہاں نچنے ہیں، جہاں کنجریوں کے ڈانس ہیں، جہاں محفل موسیقی ہے، جہاں گویے ہیں، جہاں کنجر خانے ہیں، جہاں شادیوں پہ آتش بازیاں ہیں، فائرنگ ہے۔ ارے کہاں سے پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں؟ جہاں باپ کی عزت نہ ہو، جہاں ماں کو دھکے دیے جائیں، وہاں کیسے پتہ چلے یہ مسلمان معاشرہ ہے؟ جہاں پلاٹوں پہ قبضے ہوں، جہاں زمینوں پہ قبضے ہوں، جہاں بیٹے کا حق جائیداد میں نہ رکھا جائے، جہاں بھائی کا حق کھایا جائے، جہاں بیوہ کا حق کھایا جائے، جہاں یتیموں کا حق مار دیا جائے، کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان معاشرہ ہے؟ جہاں قتل ہو، جہاں ریپ ہو، جہاں پر چوری ہو، جہاں پہ ڈاکہ ہو، رات جاتا موبائل چھین لیا جائے، بندہ مار دیا جائے، رات جاتے شخص سے بائک چھین لی جائے، بندہ مار دیا جائے، گھر سے سودا لینے نکلے، گھر میں لاش آئے، جہاں پر جینا مشکل نظر آئے، سانسیں تنگ ہو جائیں، پتہ نہیں میرا بابا گھر میں آئے گا یا لاش آئے گی، پتہ نہیں میرا جوان بیٹا واپس آئے گا یا لاش آئے گی، کہاں اتنی بدامنی ہو، غیر محافظت ہو، کیسے پتہ چلے یہ مسلمان ہے؟ ارے اسلام تو عبادت ہے، اسلام تو سکون ہے، اسلام تو کعبے کے طواف ہے، اسلام تو محبت ہے، اخلاق ہے، پیار ہے، خدمت خلق ہے۔ لوگوں جیسا ہونا چاہیے تھا ہم نہ ہو سکے، قرآن ہم شرم
شرمندہ ہیں، مدینے کے مصطفیٰ ہم شرمندہ ہیں، یہ امت ٹوٹ چکی ہے، یہ ٹوٹ چکی ہے قرآن سے، یہ دور ہو چکے ہیں اسلام سے۔ آؤ جڑ جاؤ مصطفیٰ کریم کے قدموں سے، جڑ جاؤ اسلام سے۔ یہ مدارس ہیں، یہ علماء ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، یہ پیرانے باعمل پیر ہیں، باعمل مشائخ ہیں، جو آج بھی اسلام کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ ہم شرمندہ ہیں یا رسول اللہ، ہم شرمندہ ہیں۔ اے خاصہ نے رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت بڑا ہے۔ وہ تھی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، بس ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ میری ان کی توجہ ہٹا دی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا واپس آئیں، بولیے سبحان اللہ۔ اے خاصہ نے رسول، امت کا جو حال، جو درد میں نے بیان کیا ہے، یہ دیکھنے کے بعد دل رونے لگا، آنکھ پکنے لگی، سینہ چھلنی ہونے لگا، اور حضور کی طرف گنبد خضرا کو منہ کر کے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے خاصہ نے رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ فریاد ہے یا رسول اللہ، فریاد ہے، کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ لوگوں ہمیں لوٹنا ہوگا، ہمیں توبہ کی طرف آنا ہوگا، سجدوں میں جانا ہوگا، نمازوں سے تعلق چھوڑنا ہوگا، تلاوت قرآن سے تعلق چھوڑنا ہوگا۔ بچوں کو دنیا دار، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، دنیا دار بناؤ، لیکن ایک بیٹا عالم بناؤ، دین کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ، مصطفیٰ کے دین کا مجاہد بناؤ۔ اللہ ہم پشیماں ہیں، مولا ہم لوٹنا چاہتے ہیں، مولا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم لٹ گئے، ہم در بدر ہو گئے، ہمیں کشمیر میں مارا جا رہا ہے، حسینیہ میں توڑا جا رہا ہے، برما میں جلایا جا رہا ہے، افغانستان میں آگ بارود کے بادل۔ مولا ہم معافی چاہتے ہیں، مولا ہم لوٹنا چاہتے ہیں، مولا ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے کیا جواب آیا؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ اب توجہ دینا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ جن کو دنیا میں نہیں آتا کوئی فن تم ہو، جن کو دنیا میں نہیں آتا کوئی فن تم ہو، جن کو دنیا میں نہیں آتا کوئی فن تم ہو۔ نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں آسودہ وہ خرمن تم ہو، وہ خرمن تم ہو، وہ خرمن تم ہو۔ بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں پتھنم پتھر کے، کیا نہ بیچو گے کہ مل جائیں سنم پتھر کے۔ باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح پلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف نمازی نہ رہے۔ مثل تو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخ بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے پیاپاں ہو جا، نغمے موج سے ہنگامے طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور بولو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قہر میں اس میں
محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ہاں سن لو محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ